کیا ایک مسلمان کو مایوسی کی کیفیت سے دوچار ہونا چاہیے؟ آزمائشیں تو زندگیوں میں آتی ہیں، خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مسلمان ہو، تکلیف تو مسلمانوں کو بھی پہنچتی ہے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اور کافروں کو بھی پہنچتی ہے، لیکن کافروں کی تکلیف پر انہیں کوئی جزا نہیں ملنے والی آخرت میں، اور مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ صبر کر لے تو اللہ جل شانہ اس کے صبر کا ثواب اسے بروز قیامت جنت یا درجات کی بلندی کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تکلیف سے بندہ دوچار ہوا، سخت ترین آزمائش آ گئی، ایسی تکلیف جس کا برداشت کرنا انتہائی دشوار ہے۔ اس تکلیف اور آزمائش کی صورت میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ اس تکلیف کو اپنے اوپر اتنا اوڑھ لے کہ وہ اللہ ہی سے مایوس ہو جائے اور وہ اللہ جل شانہ سے ہی مایوسی اختیار کر لے، یا اس میں کوئی اور کیفیت مسلمان کی ہونی چاہیے؟ چنانچہ اللہ رب العزت ایسی کیفیتوں میں اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے اللہ کے بندوں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی تم مایوس نہ ہونا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، چاہے کیفیت کوئی بھی ہو اور آزمائش کی رات کتنی سیاہ بھی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بھی تم پر آزمائش آ گئی ہو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے اور اللہ جل شانہ کی دستگیری سے صرف اور صرف اگر مایوس ہوتے ہیں تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، کافر مایوس ہوتے ہیں اللہ سے۔ ایک مسلمان کو تو اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے مشکل کتنی بڑی ہو، اپنی ذات پر مشکل آئی ہو یا اپنے گھر کے دیگر افراد پر مشکل آئی ہو، کاروبار کی صورت میں ہو یا روزگار کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت ہو، ایک مسلمان کا طرز عمل، ایک مسلمان کا طرز عمل، ایک مسلمان کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلا کام تو یہ کرے، لا تیأسوا من روح اللہ۔ اگر اکلوتی اولاد تھی اور اللہ نے واپس لے لی تو اللہ ہی نے نعمت دی تھی اور اللہ ہی نے واپس لے دی۔ اس موقع پر تو مسلمان کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جب ایسی مصیبت کوئی آئے تو مسلمان یہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں اللہ کے لیے اور ہمیں تو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم ہیں، اور حضرت ابراہیم جو حضور کے لخت جگر ہیں، پیارے بیٹے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، آخری سانسیں اور آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام ان کو اپنی گود میں لیے بیٹھے ہیں، اور اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن حضور کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نہیں نبی ہے، آخری نبی ہے، اللہ کریم نے تمام نبیوں میں سب سے اونچا درجہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی کو عطا فرمایا، لیکن آزمائش دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو جتنا اپنے قریب کرتا ہے اس پر آزمائشیں بھی ویسی ڈالتا ہے۔ ایک مسلمان کو آزمائشوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس ہونا اللہ کی ذات سے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک مسلمان کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی فرما برداری کرنے کے باوجود اگر آزمائش آ رہی ہے تو ایک مسلمان کبھی گھبرائے نہ، بے صبری نہ کرے، چاہے مصیبت کی کیفیت کوئی بھی، اس بے صبری میں کوئی ایسا جملہ نہ ادا کرے جو اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف ہو۔
اللہ کے پیارے نبی ہیں حضور، اللہ کے محبوب ہیں حضور۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں دی اور چاروں بیٹیوں کی لمبی زندگیاں ہوئی، لیکن حضور کا کوئی بیٹا 8 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا۔ بیٹے تو سب کو اچھے لگتے ہیں، بیٹے سے تو لوگ کل بھی پیار کرتے تھے اور آج بھی پیار کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے بیٹوں سے محبت تھی۔ ایک قول کے مطابق حضور کے 2 بیٹے تھے اور ایک قول کے مطابق حضور کے 3 بیٹے تھے، لیکن حضور کا کوئی ایک بیٹا بھی 5 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا اور حضور کی گود میں انتقال ہو رہا ہے۔ اللہ کا محبوب نبی اپنی گود میں اپنے بیٹے کو لے کر ان کی اس کیفیت پر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن زبان مبارک سے اللہ کا کوئی شکوہ نہیں کر رہے، کوئی بے صبری نہیں کر رہے۔ صحابی سامنے بیٹھے تھے، اس صحابی نے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ جو آنسو ہے یہ دل کی رقت ہے، یہ محبت ہے جس کے سبب آنسو آ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے اللہ کا کوئی شکوہ نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں گے اے ابراہیم تیرے جانے سے میرا دل رنجیدہ ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ جو اللہ کا قریبی بندہ ہوگا، محبوب بندہ ہوگا، اس پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تو یہ اصول ہی غلط ہے۔ حضور سے بڑھ کے اللہ کا محبوب بندہ کون ہو سکتا؟ بلکہ اصول یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے آزمائشیں اس کی طرف زیادہ آتی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہو؟ مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے کہ اب میرا کیا بنے گا؟ 25 سال کا نوجوان اکلوتا بیٹا میرا اللہ نے لے لیا، اب میرا کیا بنے گا؟ اب میری سپورٹ کون کرے گا؟ اب میرا پشتیبان کون ہوگا؟ اب میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، 65 سال کا، 25 سال کا میرا لخت جگر اچانک ایک لمحے میں حادثے کا شکار ہو گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ اب میں کیا کروں گا؟ اور پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا شروع کر دیتا۔ اس موقع پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اس موقع پر ایک مسلمان بندے اور بندی کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ صبر سے کام لے۔ فصبر جمیل، بڑھاپے کی حالت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے، حضرت یعقوب سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے، سب سے زیادہ۔ اور بڑھاپے کی حالت میں حضرت یوسف ان سے جدا کر دیے گئے۔ آنسو تو بہاتے تھے کیونکہ کسی پسندیدہ چیز کے گم ہو جانے پر دل رنجیدہ ہوتا ہے، آنسو تو بہتے ہیں، اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہے۔ اولاد کا انتقال ہو گیا، آنسو بہیں، اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہے، لیکن بے صبری کرنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں۔ حضرت یعقوب کی بڑھاپے میں باقی بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ پھر یہ ایک لمبی داستان ہے، صرف اتنا کوٹ کرنا چاہتا ہوں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ حضرت یوسف بچپن سے جوان ہو گئے، بچپن میں ان کو ان سے جدا کیا گیا تھا، جوانی آ گئی، قید کی زندگی گزاری مصر میں، پھر حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنائے گئے۔ اس پورے ڈیوریشن میں حضرت یعقوب کی پوری زندگی اٹھا کے پڑھ لیں کہ کہیں حضرت یعقوب نے اللہ سے شکوہ کیا، کہیں سینہ پیٹا، کہیں بے صبری کی، یا کبھی مایوس ہو گئے ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت یعقوب پورے اس ڈیوریشن میں صبر کے ساتھ رہے اور کسی لمحے بھی اللہ کی ذات سے انہوں نے مایوسی
جلدبازی اختیار نہیں کی۔ یہی شیوا ہونا چاہیے ہر اس بندے کا جو اللہ پر اور اللہ جل شانہ کے دین پر ایمان رکھتا۔ سب سے پہلا عمل جو مصیبت پہنچے صبر ہے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر جیسے ہی تکلیف پہنچی، چاہے وہ کیسی بھی تکلیف ہو، کسی نے گالی دے دی، کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے چوٹ مار دی، کسی نے بے عزت کر دیا، کسی کی ٹھوکر لگ گئی، یا کوئی سخت چوٹ لگ گئی، یا کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی کٹ لگ گیا، یا اچانک اطلاع ملی کہ یہ آپ کا بیٹا مر گیا، اچانک اطلاع ملی کہ آپ کا گھر بیٹھ گیا، اچانک اطلاع ملی کہ آپ کا کاروبار بالکل ٹوٹلی فلاپ ہو گیا، جو بھی تکلیف پہنچی پہلے موقع پر انسان ضبط سے کام لے اور اس معاملے کو اللہ جل شانہ کی طرف لوٹا دے، اس عمل کو صبر کہا جاتا۔ تکلیف پہنچی، بجائے واویلا کرنے کے، بجائے شور کرنے کے، بجائے کسی اور سے ڈسکشن کرنے کے، پہلی فرصت میں اس نے ضبط اور صبر سے کام لیا اور معاملہ اللہ کی طرف لوٹایا، اور پھر جو کارروائی کرنی ہے دائرے کے اندر رہ کے